السلام علیکم، میں ہوں تہنینا شیخ۔ ایک محبت کرنے والا جوڑا ارم اور فضل، جن کے گھر والے ان کی شادی کے لیے نہیں مانتے تھے، لیکن یہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ گھر والوں کی منتیں سماجتیں کی، ترلے کیے، سمجھایا، بڑوں کو ڈالا، اور مہینوں محنت کرنے کے بعد آخرکار وہ دن آ گیا کہ فیملیز اس شادی کے لیے رضامند ہو گئیں۔ یہ شادی طے پا گئی اور ڈیٹس کو فکس کر دیا گیا۔ شادی والا دن چل رہا تھا، سیمنٹ سے بھرا ہوا ٹرک اس شادی کے ٹینٹوں میں گھسا، 16 لوگوں کو کچل دیا، اور یہ شادی والا گھر جنازوں میں، میتوں میں، آہو بقا میں اور بین میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کہاں کا وقوعہ ہے، ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا یہ وقوعہ ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ جھنگ روڈ گوجرا پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر حاجی محمد قاسم صاحب کی صاحبزادی ارم کی شادی ہو رہی تھی۔ ارم پسند کرتی تھی فضل کو اور فضل پسند کرتا تھا ارم کو، مگر ان کی فیملیز نہیں مانتی تھی۔ حاجی محمد قاسم صاحب اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے اپنی فیملی میں، کہ میں اپنے رشتہ داروں میں اپنی بچی کی شادی کروں گا، لیکن بچی فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے تو فضل پسند ہے تو میں فضل سے شادی کروں گی، اور دین بھی یہ حق دیتا ہے۔ بہت زیادہ فیملیز کو منایا، سٹارٹنگ میں تو بالکل بلینکلی شٹ اپ کال آتی تھی، صاف جواب ہوتا تھا، لیکن آہستہ 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 فیملیز مولڈ ہوتی گئیں اور مان گئیں۔ حاجی محمد قاسم صاحب رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، جہاں تم کہتی ہو وہاں شادی کر دیتے ہیں، رشتہ منگواؤ۔ فضل کے گھر والے رشتہ لے کر آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرواتے ہیں اور ایگری ہو جاتے ہیں کہ شادی ہوئے گی۔ رشتہ پکا ہوا اور ڈیٹس کو فکس کیا گیا۔ شادی کا فنکشن طے پایا 18 سپٹمبر کا، یعنی جو مہندی ہوگی وہ 18 کو ہوگی، 19 کو بارات ہوگی اور 20 کو ولیمہ ہوگا۔ بہت خوش ہے ارم بھی، فضل بھی، تیاریاں ہو رہی ہیں، چہرے پر خوشیاں ہیں، بلش ہوئے ہوئے چہرے، خواب پورے ہونے جا رہے ہیں، زندگی کا ہم سفر ملنے جا رہا ہے، وہ بھی من پسند۔ اب گھر والے بھی بہت محنت اور بہت دل کے ساتھ ان فنکشنز کے انتظامات کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا فنکشن ہونا چاہیے۔ جو مہندی کا فنکشن ہے اس میں جو مہمان بلائے گئے وہ تقریباً 200 سے 250 تھے، یعنی ہم 200 to 250 اتنے لوگ تھے اس مہندی کے فنکشن میں۔ یاد رہے مہندی کے فنکشن میں زیادہ تر ہوتی ہیں خواتین اور اسپیشلی طور پہ لڑکیاں، ٹپے شپے گا رہی ہوتی ہیں، ڈھولکی بجا رہی ہوتی ہیں، وہ آپس میں بھنگڑے چھنگڑے ڈل رہے ہوتے ہیں یلو ڈریسز میں۔ تو خواتین کا یہ بڑا پسندیدہ فنکشن ہوتا ہے، اور ارم اس کو بہت انجوائے کر رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے مہندی کی دلہن ہے۔ اب وہ بیٹھی ہوئی ہے، شادی کا فنکشن چل رہا ہے، 1 by 1 لوگ سٹیج پہ جا رہے ہیں، اس کو سلامی دے رہے ہیں، اس کو مہندی لگا رہے ہیں، اس کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، منہ میٹھا کر رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں۔ بڑا بھرپور فنکشن چل رہا ہے، رات کے 10:30 بج گئے ہیں، یہ فنکشن چل رہا ہے۔ ان خوشیوں کے سما میں ایک ٹرک آ جاتا ہے جو سیمنٹ سے بھرا ہوا ہے اور بہت بڑا ٹرک ہے۔ وہ ٹرک اچانک سے اس ٹینٹ کے اندر نان سٹاپ انداز میں گھس جاتا ہے، جو مہندی کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں۔ جب اس کے اندر گھس جاتا ہے تو 16 لوگوں کو اپنے نیچے کچل ڈالتا ہے۔ کچلنے کے بعد یہ سب کچھ چند منٹوں میں ہوا۔ وہاں کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہندی میں جو آپ کا ڈی جے سسٹم ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہائی ہوتا ہے والیوم اس کا، تو وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی ٹائم ٹرک جب گھسا، 16 لوگوں کو اپنے نیچے کچلا، تو پھر وہاں رکا نہیں ہے، نان سٹاپ اوور سپیڈ ہے، مزید آگے چلا گیا۔ آگے ایک مزدہ کھڑا ہوا ہے، مزدے کے اندر جا کے ٹکرایا، جگہ نہیں ملی کہ مزید آگے کہیں نکل جاتا۔ اگر مزدہ نہ کھڑا ہوتا تو شاید یہ ٹرک مزید کتنے لوگوں کو کچل ڈالتا۔ اب 16 لوگوں کو تو کچل دیا۔ اس فنکشن میں موقع پر جن کی ڈیتھ ہوئی ان کا نام ہے یاسمین، اسما، نمرا، نشا۔ ان کی موقع پر ہو گئی۔ اب باقی جو لوگ تھے وہ سب بھی بہت سیریس کنڈیشن میں تھے، جیسے ہم کہتے ہیں کریٹیکل کنڈیشن۔ ان کو فوراً سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ جب ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو ڈاکٹرز کو بتایا گیا، ڈاکٹرز نے فوری طور پر طبی امداد دی، ایڈمٹ کیا، جس کو پٹی کی ضرورت تھی، جس کو زخم سینا تھا، جس کے ہیل کرنا تھا، سٹیچز لگنے تھے، جو بے ہوش ہو گیا تھا، سب کو فوراً سے ٹریٹ کیا گیا اور ٹریٹمنٹ ان کا جاری ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ڈاکٹر نے کہا کہ ان سب کی کنڈیشن بڑی سیریس ہے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ جو ہٹ ہوا ہے ٹرک وہ بہت شدت کے ساتھ ہوا ہے، ایک لوہے کا ٹرک سیمنٹ سے بھرا ہوا
اور ایک گوشت کا بنا ہوا انسان، خود ہی سوچ لیں، آپس میں ٹکرائیں گے تو کون مرے گا، کس کا نقصان ہوگا؟ لوہے کا کیا جائے گا، انسان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس وقوعے کے بعد شادی وادی ساری رک گئی اور ارم اور فضل کی شادی پھر نہ ہو سکی اور ڈیلے ہو گئی۔ ظاہر ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، باقی سیریس ہیں، خبر اتنی وائرل ہو گئی ہے، تو شادی کہاں ہونی تھی؟ شادی پھر ڈیلے ہو گئی۔ یہ سارا وقوع ہے۔ اب میں اپنی ذاتی رائے پہ آنے لگی ہوں۔ ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر یا سڑک سے تھوڑا سا سائڈ پر کوئی چھوٹا سا پلاٹ نظر آ جائے تو وہاں پر ٹینٹ لگا لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم شادی کا فنکشن کریں گے اور بہترین طریقے سے ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے، اگر کوئی گاؤں ہے تو وہاں بھی کافی جگہ مل جاتی ہے، کوئی سوسائٹی ہے تو گراسی گراؤنڈ مل جاتا ہے، وتھ پرمیشن آپ شادی ارینج کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کسی خالی پلاٹ میں کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل مین روڈ کے ساتھ ٹینٹ لگا رہے ہیں اور وہاں پہ شادی کا فنکشن آپ ارینج کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی اس میں موجود ہے؟ میں اس ٹائم آپ کے دکھوں پر نمک نہیں ڈال رہی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اگر وہاں پر ٹینٹ نہ لگائے جاتے تو شاید ہم ان 4 عورتوں کو موقع پر نہ کھوتے اور پیچھے کے لوگوں کو سیریس کنڈیشن تک نہ پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں یہاں پر بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب اس حوالے سے اس فیملی سے پوچھا گیا، گاؤں والوں سے پوچھا گیا کہ آپ تھوڑا سا سائڈ پر کر کے لگا لیتے، تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جو بھی شادی ہوتی ہے وہ اسی پلاٹ، اسی خالی جگہ پر ہوتی ہے، تو ہم نے بھی اسی لیے یہاں پر ٹینٹ لگائے۔ بہت سمجھایا بھی گیا، اللہ کرے کہ یہ واقعہ آخری واقعہ ہو۔ اب اس کی ایک FIR لانچ ہو گئی پولیس کے مطابق، جس میں مدعی بنے پولیس کے انسپکٹر صاحب۔ وہ اپنی FIR میں یہ لکھتے ہیں کہ بسلسلہ گشت میں وہاں پر موجود تھا تو یہ وقوعہ پیش آیا اور وہ اس میں مدعی بنے۔ میں سوال رکھتی ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کے آگے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے DPO صاحب کے آگے، مجھے سوال رکھنے کا حق حاصل ہے ایک صحافی ہونے کے ناطے، کہ یہ جو فیملی تھی جن کے 4 لوگ چلے گئے، سب شادی میں موجود تھے، ایک کی فیملی نہیں ہوگی تو دوسرے کی ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی تو تیسرے کی ہوگی، تیسرے کی نہیں ہوگی تو چوتھے کی ہوگی، چوتھے کی نہیں ہوگی تو باقی لوگ جو اس ٹائم مضروب ہیں، جن کو گاڑی ہٹ گئی ہے، ان تمام کا کوئی باپ، بھائی، بیٹا، ماں، چاچا، تایا، دادا، دادی، ماما، کوئی تو زندہ ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا 16 خاندان دنیا سے چلے گئے، کوئی پیچھے نہیں بیٹھا، ان میں سے کوئی مدعی کیوں نہیں بنا؟ میرا ایک ذاتی سوال ہے، بننا چاہیے تھا۔ مدعی کیوں نہیں بنا؟ مدعی کے انسپکٹر صاحب ہی کیوں بنے؟ ہم دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پولیس کو مدعی نہیں بننا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں ڈکیتی کی وارداتوں میں پولیس مدعی بنتی ہے، ہم دیکھتے ہیں پورا خاندان اجڑ گیا، پولیس مدعی بن گئی، پولیس نے انصاف کرنا ہے۔ یہاں پولیس کو مدعی بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر انسپکٹر صاحب کو ایسا لگتا تھا کہ میرا مدعی بننا یہاں ضروری ہے، تو اس پر کوئی کلیریفیکیشن کی سٹیٹمنٹ بھی آنی چاہیے تھی DPO کی، کہ اس انسپکٹر کو وہاں پر مدعی بننے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ تو یہ سارے کا سارا وقوعہ۔ لیکن جاتے جاتے آج کے ویلاگ میں ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے میں یہ کروں گی کہ پلیز اپنی شادیوں کو، اپنی خوشیوں کو چند پیسوں کے لیے برباد نہ کریں۔ تھوڑے سے پیسے اور جمع کر کے تھوڑا سا سائٹ پر اگر ارینجمنٹ کر لی جاتی تو ارم اور فضل کی شادی بھی ہو جاتی اور یہ حادثہ بھی پیش نہ آتا۔ لاسٹ میرا میسج اس ڈرائیور کا، آپ ڈرائیونگ لائسنس چیک کر لیں، لگ جائے گا پتہ ہے بھی یا نہیں۔ اس ڈرائیور کی سپیڈ چیک کر لیں، لگ جائے گا پتہ کیا چل رہی تھی۔ اور اس ڈرائیور کا فزیکلی ڈاکٹر ٹیسٹ لے لیں، یہ کتنے دن سے جاگ رہا ہے۔ یہ ڈرائیور اس ٹائم کسی ڈرگ کی کنڈیشن میں تو نہیں تھا۔ وہاں سے سب کلیئر ہو جائے گا کہ کیسے بھائی ٹرک آپ نے گھسا دیا ٹینٹوں کے اندر، آپ کی سڑک یہ جا رہی ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، بھائی کیوں؟ جو مالک ہے اس ٹرک کا وہ ذمہ دار ہے ان 4 عورتوں کے قتل کا۔ تھینک یو۔